اب ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ اللہ منظور کرے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر جو چلے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب صرف ایک ہی ہے. ہر دور میں ہر نبی کا مذہب دین سچا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد اگلے نبی. تو بنیادی تعلیمات کبھی نہیں بدلی، وہ ہمیشہ ایک ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک دین ایک ہے. اس کی بنیادی توحید، رسالت، آخرت، عبادات، عقائد وہ ایک ہیں ہر دور کے لحاظ سے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. ہر دور کے لحاظ سے اللہ اس میں کچھ تبدیلی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ناقابل تبدیل سطح تک پہنچا تو اللہ نے اس پر مہر لگائی. وتمت کلمۃ صدقا وعدلا لا مبدل کلمات. اب یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خود تبدیل ہوگا. کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اپنی بنیادوں پر محکم قائم رہے گا، محکم قائم رہے گا. تو سارے آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کر دیا. اوتیت المثانی مکان التورات. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دے دی، 7 آیات. والمائدۃ مکان الانجیل. انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ دے دی. آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات تھی، والیوم میں سب سے بڑی. پھر زبور رہ گئی تو والحوامیم مکان الزبور. تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ، انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ، اور زبور کے بدلے حامیم. حامیم والکتاب المبین. 7 صورتیں اس عنوان سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم حامیم. تو آپ نے فرمایا حامیم مجھے زبور کے بدلے مل گئیں. ساری آسمانی کتابیں 9 صورتوں میں آ گئیں. 9، 7 حامیم زبور، سورۃ فاتحہ تورات، اور سورۃ مائدہ انجیل. باقی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. تو 105 صورتوں کے ذریعے سے فضلت بالمفصلات. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے باقی قرآن کے ذریعے سے سب پر عزت بخشی گئی، فضیلت بخشی گئی. اختم بکتابہم الکتب. ان کی کتاب پر کتابیں ختم. وبدینہم الادیان. ان کے دین پر دین مکمل. وبشریعتہم الشرائع. ان کی شریعت پر شریعتیں مکمل، اور آپ کی نبوت پر نبوت مکمل. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے. خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو. اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں. مسلمہ کذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان دونوں میں جنگ ہو گئی، جنگ ہو گئی. ایک جھوٹا نبی، ایک جھوٹی نبیہ.
وہ جو مسلمہ کا ذات تھا، جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالاک ہی ہوتا نا، کوئی کملا تو نہیں ہوتا، ڈھیر سارا سیاح ہوتا ہے پر پٹڑی تو لے جانا ہے۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبیہ سے کہا میرے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، ہو سکتا ہے ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں کے مذاکرات ہوئے، اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا، اس سے نکاح کر کے باہر نکلا اور اعلان کیا کہ بھائی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ 2 نمازیں معاف ہو گئیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی، صرف 3 نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے۔ ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے، بہت سے ہماری نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوہی میں پھنس گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی پر آ کر ختم، صرف انسانوں کو نہیں پتا۔ ایک واقعہ بڑے زمانے بعد یاد آیا، آپ کی محفل تھی، ایک بدو گزرا، شاید آپ بچوں نے گوہ نہ دیکھی ہو، کسی نے گوہ دیکھی؟ دیکھی نا؟ ہاں، عرب یہ کھایا کرتے تھے، یہ عرب کے صحرائی لوگوں کی پسندیدہ غذا تھی۔ ہم تو ویکھی نہیں جانتی، لیکن ہمارے یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں۔ اس نے اس کو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے۔ وہ جب اس نے دیکھا نا تو ایک آدمی سے کہنے لگا یہ کون ہے، یہ کس کی محفل؟ اس نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا، کہنے لگا تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے، اور ساری قوم کو توڑ دیا اور سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا۔ اور کچھ اور ایسے 2-4 لفظ بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں غصے سے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں سر لا کے پاسے کروں؟ سبحان اللہ۔ اور جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او میرے عزیزو، اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی۔ جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے، صبح ہی نہیں ہو رہی، آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی وہ سب کچھ ہوتا، بس نبی نہیں ہوتا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا۔ عمر، حلیم، سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں حلیم، سارے اخلاق وہ 100 ہیں یا 1 کروڑ ہیں تو ایک چھتری میں آ جائیں، جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین، ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تمہیں عمر پتہ ہے کہ حلم رکھنے والا، اخلاق والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے اور باقی وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا تہجد پڑھنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، جہاد کرنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے۔ اب سارے عمل کٹھے کرو، جہاد ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ایک ایک، اور زندگی گزری ہے اس راستے میں۔ یہ اسلام کا سب سے حسین چیپٹر ہے، سب سے حسین درس ہے۔ یہ اسلام میں لباس ہے۔ آپ سب بچے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ آسانی سے، ہم نے لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا، اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں، لباس
لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں. جانور پن ہے، خوبصورتی کوئی نہیں. خوبصورتی لباس میں ہے. لباس جتنا کورڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا. یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنا ختم کر کے رکھ دینا. وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک گرل فرینڈ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، جب جی بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. تو اچھے اخلاق میرے بچوں انسانی جسم کا لباس ہیں. لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب باہر آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ سلامت باہر آ سکتے ہیں. اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا. جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناؤ گے. یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا اور نبی صرف نبوت کا فرق. آپ نے کہا ارے میرے دوست آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے، بڑا ایزی. آپ میرے مجلس میں آ کے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں. واقعی کہنے لگا واہ تجھے باتیں بنانے آتی ہیں. وہ رسی کھولی گوہ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب. ضب گوہ کو کہتے، یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا. اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تا بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتوں بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولندی نہیں. تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا. اے آکھے تو نبی دا تاں گل بنی تو کوئی نہیں بننی. اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا. تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی. آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا ضب، اے گوہ. وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوتی. تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی. کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. ہو لبیک حاضر یا رسول اللہ وسعدیک. اجے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے کہ مینوں دو جان دا سردار بلائی جاندا ہے. اے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے. لبیک وسعدیک. اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دیا جو گوہ نے آپ کو نام دیا. کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک حاضر وسعدیک، میرے بھاگ آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی. اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے. والساعۃ ادہا وامر. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک اور وحشت ناک اور دہشت ناک، جتنے بھی الفاظ لاؤ. اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں، دہشتیں، فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی چونکہ آپ جو موجود ہوں گے. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے. اللہ، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا تعبیر ہے. ارے اب ایک گاؤں میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ساڑھے نبی دا نام کی ہے،
کسی ایک نے نہیں بتایا. کہا جی پتہ کوئی نہیں. کہا جی پتہ کوئی نہیں. کہا جی پتہ کوئی نہیں. تو گوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی. آپ نے فرمایا من آنا, میں کون ہوں؟ کہا انت رسول رب العالمین. یہ اگلا جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے. انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری ہیں. جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانیں گے کامیاب, جو نہیں مانیں گے ناکام. وہ بدو دے تو ہاتھی ہٹاں ٹور گئے. ہم نے کہا بھائی آپ کیا کہتے ہو؟ کہا جی اب تو مانتا ہوں. کہا اچھا یہ میرے عمر نے تمہیں ڈرایا تھا نا, اس کے بدلے تو میں ایک اونٹنی بھی تحفہ دیتا. ہائے ہائے, ارے میں تمہیں نبی کے اخلاق کیا بتاؤں. نہ تم پڑھتے ہو نہ کوئی پڑھاتا ہے, تو تمہیں کہاں سے آئیں گے؟ پہلا کام ماں باپ کا تھا, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. کتنے اے آئے کتنے بی آئے. 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا پیشاب اندر ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آ رہے. آج کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی, وہ ایک ٹیچر سے 30 بچے سنبھالنے کی کیسے توقع رکھتی؟ یہ کام ماں باپ کا تھا, ماں کا تھا, خاص طور پہ ماں, کہ ماں فارغ ہو کر اولاد کو ٹائم دے. اس کو اور کوئی کام نہیں, اس کے ذمہ کوئی جاب نہیں, اس کے میں صرف اولاد کو بنانا ہے. لیکن نہیں ہو رہا. دکھ درد کی بات ہے. اسماعیل اور ان کی ماں اکیلے تھے نا, کوئی کام نہیں تھا, صرف اسماعیل محور تھا. تو 7 سال کے بچے کو ابا نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے, اور وہ کہتا ہے دیر کیوں کرتے ہو, کرو. یہ ماں نے ٹائم دیا تھا. آج کی ماں ٹائم نہیں دیتی اولاد کو. مالداروں کے بچے نوکر پالتے ہیں, اور غریبوں کے بچے رول کھول کے پل جاتے ہیں. ماں کے پاس ٹائم کوئی نہیں. کبھی ساس کی لان تان, کبھی سسر کی لان تان, کبھی خامد کی لان تان, کبھی نندوں کی لان تان, کبھی دیور کی لان تان. وہ بیچاری شٹل کاک بنی ہے, کبھی ادھر سے تھپڑے کبھی ادھر سے تھپڑے. اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو خود غافل ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. اب میرا سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ ڈگری کو سمجھ رہی, وہ سرمایہ دولت کو سمجھ رہی. عبد الخالق سمجھے گا میرا سپیریئر میرا سرمایہ ہے. ارے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. یہ انسان بن گئے تو تم قبروں میں بادشاہ بن جاؤ گے. یہ جانور بن گئے تو تمہاری قبروں کے اندھیرے اور بڑھ جائیں گے. اور صرف پیسہ کمانے والا انسان وہ جانور ہے, انسان نہیں ہے. پیسے پہ پیسہ, پیسے پہ پیسہ, یہ زندگی ہے, اس کا نام زندگی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, آگے 30 بچوں کو وہ پڑھانے والی ہے, آگے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے. چونکہ تعلیمی ادارے نہیں, کاروباری ادارے ہیں. اور کاروبار کا کیا ہے؟ پیسے تھوڑے دو کم زیادہ لو, یہ کاروبار ہے. جو تھوڑے پیسوں پہ آ جائے اینو رکھ لو, اور کام زیادہ پیسے کم. یہ ایک لطیفہ ہے, عبد الخالق ناراض نہ ہو جائے. وہ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بچوں بولو CUP سپ. بچوں نے کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. کہا نہیں بچوں CUP سپ. کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. کہا میرے بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, CUP کپ نہیں ہو سکتا. ایڈٹ نہ کرنا اس کو. میں ویسے یہ درد سے سناتا ہوں. ماں باپ کا ظلم ہے.
30 بچوں میں بچے کو پھینک دیا. اگر اس بیچاری کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے تو اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے کہ اتنے پیسے سے گھر کیسے چلاؤں. اور پھر جب وہ بچہ واپس آتا ہے تو ماں گود نہیں دیتی, ماں کارٹون کے آگے بٹھا دیتی. کدی پنک پینتھر آ گیا, کدی ٹام جیری آ گیا. وہ ویکھ 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 انہوں ابا بھی ٹام جیری نظر آمدا ہے, اماں بھی ٹام جیری نظر آمدی. کدی انہوں ابا پنک پینتھر نظر آمدا ہے, کدی انہوں اماں پنک پینتھر نظر آمدی. ہم نے اس کے سارے نیورون جو ہے نا تباہ کر کے رکھ. یاد رکھو 7 سال تک بچہ پڑھنے لکھنے سے نہیں سیکھتا, دیکھنے اور سننے سے سیکھتا. اگر آپ اس کو پڑھائی لکھائی پہ لگائیں گے تو اس کا سب نیورون جل جائے گا اور اس کی فائلیں بند ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی. لیکن مجھے پتہ ہے میری کوئی نہیں سنے گا. لیکن مجھے کہنا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مجھے پتہ ہے میری نسل برباد ہو رہی ہے, ماں باپ کر رہے ہیں. مجھے اسکول والوں سے گلہ نہیں, ماں باپ سے گلہ ہے. تم کیوں پاگل بنے ہو, اتنی چھوٹی عمر کے بچوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہو, اپنا ٹائم کیوں نہیں نکالتے ہو, اپنی گود کیوں نہیں دیتے ہو. ماں کی گود سب سے بڑا اسکول ہوتا ہے, سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے. ارے تنہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم. اتنے زخم ہیں کہ پھمبے ہی ختم ہو گئے ہیں, نہ مرہم ملتا ہے نہ پھمبے ملتے ہیں. بس ایک فریاد بن کے پھر رہا ہوں. صبح ہوگی مقدر میں دیکھنی تو دیکھ لیں گے, اللہ راضی ہو جائے تو بس کام بن جائے گا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں نبی کے اخلاق. حنین کی جنگ میں شکست ہوئی, صحابہ بھاگے, ابتدا میں شکست ہوئی. ایک صحابی دوڑ رہے تھے, ان کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آ گیا, اور جوتا وہ جنگ والا. تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے یوں ماری, اوجاع تھا نہیں. ارے یہ کیا کیا, تو انہوں نے میرا پیر ہی مسل کے رکھ دیا, مجھے اتنا درد ہوا ہے. لیکن وہ بھاگ رہے تھے, لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اوجاع تھا نہیں. ارے تو انہوں نے مجھے دکھ دیا, کہنے لگے میرا تو سینہ کٹ گیا. اب میں انتظار میں تھا کہ اب وحی آئے گی میری ہلاکت کا اعلان لے کر. لہٰذا دن گزر گیا, رات آ گئی, مجھے نیند نہیں آئی, میں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جبریل آئیں گے اور میری ہلاکت کا پیغام لائیں گے کہ میں نے 2 جہان کے سردار کو دکھ پہنچایا. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا, جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو. کب میرا کلیجہ کٹ گیا. میں نے کہا بس ہو گیا کام, آ گیا کوئی اللہ کا عذاب میرے لیے. کہ میں کانپتا ڈرتا پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا, میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. چھڑی کہاں ماری تھی؟ لوہے کی زرہ, لوہے. اب تو میں نے ایسے چھوٹی مارو کوئی پتہ نہیں لگے گا, کیونکہ چھڑی تو باریک سی ہوتی, اور انہوں نے لوہا پہنا ہوا تھا. کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی, معافی چاہتا ہوں, اور اس کے بدلے یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, آپ قبول بھی فرمائیں اور معاف بھی فرمائیں. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. جسے معاف کرنا نہیں آتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکے گا. جو بدلہ لینا اپنی بڑائی سمجھتا ہو وہ لٹ پٹ جانے کی سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ میں آئے گا. معاف کرنا میرے اللہ کی صفت, اللہ سے بڑا کون ہے. معاف کرنا میرے نبی کی صفت, ان سے بڑا کون ہے. اور میرے نبی نے فرمایا صبر کر کے معاف کر کے سہ جانا, عزت میں کمی آئے تو میرے کو لا کے لے لے زام. خیر میں دائیں بائیں ہو گیا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا, دین مکمل کر کے بھیجا. سارے عالم کے لیے اب ایک دین ہے, سارے انسانوں کے لیے ایک دین ہے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نبی ہیں. عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, سکھوں کے لیے, دہریوں کے لیے, جنگل والوں کے لیے, سب کے لیے ایک نبی ہیں. وہ صرف ہمارے نہیں ہیں, ساری دنیا کے انسان اور جنات کے نبی ہیں. ہم اس کے کرم و فضل سے ایمان لائے اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے, لیکن نبوت آپ کی سب کے لیے ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, میں تم سب کے لیے رسول ہوں.
اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو لے کر آتے، تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، چونکہ نوح علیہ السلام نے کوئی 1450 سال عمر گزاری، تو اگر ابھی تو 1436 ہجری ہے، تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ملتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ملتا، ذوالقرنین کے لشکر ملتے، اور آپ پوری دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام خود سناتے۔ لیکن میں قربان جاؤں، سب سے چھوٹی عمر پائی 1,24,000 نبیوں میں، کتنی؟ 63 سال۔ کون سے؟ انگریزی والے، عربی والے، عربی محرم سفر، اور انگریزی کے کتنے؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 61 برس 1 مہینہ 16 دن، 12 اور 12 کی روایت کے مطابق، 12 اور 12 ربیع الاول کو پیدائش اور 12 ربیع الاول کو وفات، یہی زیادہ علماء کا قول ہے۔ اس میں پھر کچھ اور اختلافی بھی ہیں، لیکن زیادہ اسی پر اعتماد ہے سب کا پوری دنیا میں۔ تو 12 ربیع الاول آنا، 12 ربیع الاول جانا، تو آپ کے 63 سال بنتے ہیں، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، اور آپ نبی ہیں سارے عالم کے، تو کیا انتظام کیا، کیا انتظام کیا؟ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ اللہ نے پیدا کی، جو نبیوں والی صفات کے تھے، اور جنہوں نے زندگی میں جنت کا کپ جیتا، یہ واحد جماعت ہے۔ سورہ فتح، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب، میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی واحد جماعت ہے، جس کے بارے میں میرے اللہ نے خوشخبری سنائی، یہ سب جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے صلح حدیبیہ میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی تھی کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اس امت کے واحد شخص ہیں حضرت عثمان، جن کو ایک بڑی عجیب فضیلت ملی ہے۔ حضرت عثمان گئے تھے بات کرنے، او میرا بچہ، او بھائی کیمرے والا، او یہاں نہ بیٹھ، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، جڑ کوئی کرنے کھبے سجے کر میرے اگوں نہ کریں۔ حضرت عثمان کو بھیجا بات کرنے کے لیے، صلح کی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان